شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خواتین و حضرات، پہلے تو اتنی آپ نے شاندار مجھے استقبال دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب کینسر کی بیماری کیوں ساری بیماریوں سے الگ ہے؟ دو وجہ. ایک، کینسر کا جب کسی کو پتہ چلتا ہے تو لوگوں کو ایک دم خوف موت کا آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر کینسر، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر سے بچ ہی نہیں سکتے لوگ. تو ایک تو وہ خوف ہوتا ہے. کسی گھر میں بھی جب کینسر ہوتی ہے تو وہ سارے خاندان کو پھر ایک دم موت کا خوف ہوتا ہے. اور دوسرا کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ سب سے مہنگا علاج ہے. تو یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے پیسے والے لوگ بھی، لیکن سب سے زیادہ وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں علاج کے، وہ سب سے زیادہ وہ خاندان افیکٹ ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی جلدی علاج نہیں ہے. جس طرح ابھی ڈاکٹر عاصم نے آپ کو بتایا کہ کئی دفعہ 6 مہینے علاج چلتا ہے، پھر واپس چیک اپس کے لیے آنا پڑتا ہے. 5 سال تک وہ جو کینسر کا افیکٹی ہے اس کو اپنے چیک اپس کروانے پڑتے ہیں کہ واپس نہ آ جائے کینسر. تو یہ ایک چھوٹا علاج نہیں ہے، یہ ایک بڑا لمبا علاج ہے. یہ تیسری وجہ ہے. تو اس لیے جو کینسر ہاسپٹل ہے اس کی ملک کو بہت ضرورت، کیونکہ یہ دوسرے نمبر پہ جو لوگ مرتے ہیں، ایک ہارٹ ڈیزیز اور دوسرا کینسر سے. تو ایک ملک میں کینسر ہاسپٹل جس میں ساری فیسلٹیز ایک ہاسپٹل میں ہوں، اس کی کہیں بھی کسی بھی دنیا میں ملک میں بہت ایک نعمت سمجھی جاتی. تو جب آج سے تقریباً 40 سال پہلے میں نے جب سوچا کینسر ہاسپٹل بنانے کا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تب کوئی ایک فیسلٹی نہیں تھی کینسر کی. اور تب زیادہ تر جب کسی کو کینسر ہوتی تھی تو لوگ نہیں بچتے تھے اس سے. اللہ کا شکر ہے آج زیادہ تر اگر کینسر جلدی پکڑی جائے تو مریض بچ سکتا ہے. یہ بہت بڑا چینج آ گیا ہے جب سے یہ ہاسپٹل کا، میں نے میری والدہ کو جب کینسر ہوئی تو تب سے لے کے اب تک ایک بہت بڑا چینج آ گیا. تو یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ جو ڈیتھ سینٹنس ہوتی تھی کہ کینسر ہو گیا تو اب گیا، وہ اب نہیں ہے. اور خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب، وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دل کے امراض کے بعد سب سے زیادہ اموات کینسر سے ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کا جلد علاج ممکن نہیں ہے. کینسر ایک موذی مرض ہے جس کا علاج ہونے میں وقت لگتا ہے. جو سب سے بڑا جو لاہور سے دگنی کیپیسٹی ہے کراچی کے ہاسپٹل کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا سندھ کو بھی کیٹر کرے گا، بلوچستان کو بھی کیٹر کرے گا، اس لیے وہ بہت بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے. اور یہ میں اپنی پاکستانی قوم کو خاص طور پہ داد دیتا ہوں کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملک میں لوگ مل کے ہاسپٹل بنائیں اور پھر اس کو چلائیں بھی. بنانا ایک چیز ہے، ہم بڑا کئی دفعہ ہم کرٹیکل ہوتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے پاکستان، یہ نہیں ہے، وہ بھی بری ہے، یہ بھی بری چیز ہے. اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ہمارا جو امیج ہے پاکستانیوں کا اپنا، ہم سمجھتے ہیں ہم ایک عظیم قوم ہے، تو ہم زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ادھر تک پہنچے جدھر ہمارا پوٹینشل ہے.
ہم جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا اگر پروگریس کر رہی ہے تو لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں اپنی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے. لیکن میں ایک کوالٹی آپ کو پاکستانیوں کی بتاتا ہوں جس کا مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اتنے کھلے دل کی قوم ہے جو جس طرح کی پاکستانی ہے. شاید ہی. کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ ساری قوم مل کے پہلے ایک ہاسپٹل بنائے پھر ساری قوم مل کے اس کو چلائے. میں جب ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا تو عام مجھے لوگ کہتے تھے کہ جب ہاسپٹل تو بنانے کے چلائیں گے کیسے. تو میں تب بھی کہتا تھا کہ جو لوگ میری مدد کر رہے ہیں ہاسپٹل بنانے میں وہی چلانے میں مدد کریں گے. تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ہاسپٹل جس پہ میں نے پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ 70% مریضوں سے اوپر کا مفت علاج ہوگا کینسر کے مریضوں کا. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اور آپ کو اپنی قوم کو ہمیں مبارک دینی چاہیے کہ کوئی دنیا کی مثال نہیں ہے کہ ایک کینسر ہاسپٹل پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل جس میں 75% مریضوں کا مفت کینسر کا علاج ہو اور وہ کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ کے بغیر ہو. قوم اس کو فنڈ کرے. اور اس کی بھی بہت بڑی وجہ یہ بھی میں نے بڑا سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اللہ ہمارے پہ یہ لازم کر دیتا ہے کہ ہم نے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے. مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی سے ایک حصہ نکال کے مستحق لوگوں کے لیے دینا ہے زکوٰۃ میں. یہ بہت بڑی ایک پاور ہے ہمارے پاس. اگر یہ نہ ہوتی پاکستان میں کیونکہ ہماری تو فلاحی ریاست نہیں ہے تو یہاں غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. کیونکہ ہمارے لوگ اتنی زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو جو اسٹیٹ کا کام ہے اور میرا خیال ہے اسٹیٹ کا کام سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھنا فلاحی ریاست بنانا. تو جو پاکستان قوم لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑا یہ معجزہ ہے. کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے. یہ ایک موذی مرض ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے. سے زیادہ لوگوں کا مفت علاج کیا کینسر کا. یہ 3 مہینے کے بعد ہاسپٹل بند ہو جائے گا. وہ چیف ایگزیکٹو تو 3 مہینے کے بعد چلا گیا. ہاسپٹل آج آپ دیکھیں آج آپ نے ایک فگر مس کر دی کہ 63 بلین روپیز اب تک 63 ارب روپیہ پاکستانی قوم نے ڈونیشن دی ہے مفت علاج کے لیے شوکت خانم کو. تو شوکت خانم اب تک 95 میں شروع ہوا تھا اب تک 63 ارب روپیہ غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کر چکا ہے. یہ معجزہ ہے. یہ آپ کو کسی دنیا کے اندر اس طرح کی انسٹیٹیوشن نہیں ملے گی جو پبلک نے اتنی زیادہ اور ہر سال زیادہ پیسہ دیتے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی برکت اس انسٹیٹیوشن پہ تب تک آتی رہے گی جب تک ہم نے جو وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ ہم پورا کریں. اور وہ وعدہ کیا تھا؟ نمبر 1 کہ یہاں 70% سے اوپر مریضوں کا مفت علاج ہوگا. اور یہ بڑے بڑے برے وقت آئے شوکت خانم کے, بڑے مشکل مرحلے آئے, لیکن ہم نے کبھی جتنا بھی مشکل وقت آیا ہم نے 70% مریضوں سے کم علاج نہیں کیا. ہم نے زیادہ کا ہی علاج کیا, کم نہیں کیا. یعنی ہم نے اپنی پرومس پہ رہے کہ
शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1995 में शौकत खानम शुरू हुआ था और अब तक अवाम ने 63 अरब रुपया मुफ्त इलाज के लिए अतिया किया। हर साल अवाम ज्यादा पैसा देते हैं। इब्तदाई स्टेज पर कैंसर की तशखीस हो जाए तो इलाज मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने यही भी कहा कि पाकिस्तानी कौम फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। अल्लाह ताला ने ज़कात का एक निज़ाम बनाया है। खुद देखें कि क्या अमीर और गरीब के पैसे देने वाले का और जिसका मुफ्त इलाज हो रहा है, क्या हॉस्पिटल उसमें कोई फ़र्क करता है? और आप मुझे ये सबसे बड़ा, और मेरे ख्याल में अल्लाह की इसलिए ही इस हॉस्पिटल पे उसकी ख़ास बरकत है कि कभी भी आज तक हर मुश्किलों के बावजूद कभी हस्पताल के दरवाजे बंद नहीं हुए, हमारी कभी पैसे की कमी नहीं हुई। और तीसरी चीज़ कि 2 हॉस्पिटल पाकिस्तान में कम हैं। हमारे हर रोज़ कैंसर के मरीज़ आते हैं और हमारे पास एक लिमिटेड जगह होती है, और उन मरीज़ों को कई ऐसे मरीज़ जिनका इलाज हो सकता है, यानी उनकी कैंसर ट्रीटेबल होती है, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं होती उनको हमें वापस भेजना पड़ता है। तो इसलिए ये कराची का हॉस्पिटल हमने शुरू किया हुआ है। आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया। इंशाल्लाह अगले साल वो हॉस्पिटल खुलेगा, और वो उसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमारे लोगों को बाहर इलाज करवाना ना जाना पड़े। मैं अब पैसे वालों के लोगों की भी बात कर रहा हूँ। मैं जब अपनी वालदा को मेरी कैंसर हो तो मैं उनको बाहर ले जाना पड़ा मुझे, और मैं तब क्रिकेट भी खेलता था, बाहर मेरी जगह भी थी, लोग मुझे जानते भी थे, मैं फेमस था एज ए स्पोर्ट्समैन। उसके बावजूद जितनी मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा जब मैंने अपनी वालदा का बाहर इलाज करवाया, सिर्फ इसलिए कि वहाँ एक पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है कैंसर के मरीज़ को। जब कोई कैंसर की बीमारी हो तो वो चाहते हैं अपनी फैमिली इर्द गिर्द हो, उनके साथ हो, और वो फिर इलाज लंबा चलता है, कीमोथेरेपी होती है, उसका सेशन लंबा होता है। तो इसलिए वो बड़ा मुझे याद है कि वसाइल तो थे, लेकिन बाहर इलाज करवाना मैंने तब सोचा कि ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं हॉस्पिटल बनाना। पैसे वाले लोग अफोर्ड भी जो कर सकते हैं, वो भी चाहते हैं कि अपने मुल्क में हो, उनकी फैमिली उनके इर्द गिर्द हो, ताकि उनको सपोर्ट मिले। तो इसलिए कराची का हॉस्पिटल हमने फैसला किया कि उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि इंशाअल्लाह किसी को बाहर ना जाना पड़े। और बाहर जाने में आपको एक और भी मैं चीज़ बताऊं कि वो इलाज जो पाकिस्तान में 10 रुपए का होता है, एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट अगर आप बाहर जाके करवाएंगे इंग्लैंड या अमेरिका, वो 100 रुपए की होगी। 10 गुना ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ता है बाहर। तो इसलिए भी कि पैसे वाले लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अपने मुल्क के अंदर उनका इलाज हो, तो इसलिए हम तीसरा हॉस्पिटल बना रहे हैं। और मैंने शौकत खानम की वजह से, क्योंकि जब मैंने देखा कि लोगों के लिए कितनी बड़ी नेमत है कि गरीब आदमी हॉस्पिटल में आए और उसको कभी फिक्र ना हो कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उसका इलाज हो पूरी तरह। तो मैं हॉस्पिटल में, मेरा ऑफिस था, जब हॉस्पिटल खुला तो 6-7 साल तो मैं हॉस्पिटल में बैठता था। तो उधर मैंने बड़ी चीज़ सीन्स देखे कि मुश्किल में लोग तकलीफ़ पे आते थे, तो उनको ये खौफ जब चला जाता था कि अगर पैसे नहीं हैं तो हमारा इलाज भी होगा, हमें खाना भी मिलेगा, हमारा ध्यान भी रखा जाएगा। हमने एक बाहर मुसाफिर खाना भी बनाया हुआ था, पता नहीं अब है या नहीं, ताकि वो लोग आउट पेशेंट वो ठहर भी सकें। तो उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि जब भी अल्लाह ने हुकूमत दी तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेके आऊँगा अपने लोगों के लिए। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हमने अपने 3.5 साल में जिधर जिधर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हम हेल्थ इंश्योरेंस लेके आए हैं। हर ख़ानदान के लिए, जो भी पंजाब में, पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, हर ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस हमने रखी है कि 10 लाख रुपए में वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं।
مثلاً اب کہاں ایک عام آدمی ایک غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الشفا جیسے ہاسپٹل اپنا علاج کروائے. تو ہماری جو ہیلتھ انشورنس ہے اب وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جا کے بھی کوئی بھی مزدور ہو کوئی بھی 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتا ہے. یہ پورا انشاءاللہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹم آ رہا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ میں آخر میں اب کنکلوڈ کروں. ہوگا کیا؟ میری ڈریم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پورا ہاسپٹلس کا نیٹ ورک بنے، لیکن وہ ہمیں بڑا مشکل پڑ رہا تھا. کیونکہ جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر ہمیں بڑا مشکل تھا کہ ڈاکٹرز کو ڈسٹرکٹس میں دور دراز علاقوں میں جا کے وہ کام کریں. زیادہ تر وہ ڈاکٹرز جاتے نہیں تھے اور ہمیں بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ شہروں میں تو ڈاکٹرز کام کر لیتے تھے، لیکن جو بھی مثلا میاں والی جیسا علاقہ یا جو بکھر اور ایسی جو دور دراز علاقے وہاں ڈاکٹرز جاتے نہیں تھے. تو ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس تھے ان میں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے تھے، تو بڑا مشکل تھا ڈاکٹرز کو بھیجنا. اب کیا ہوگا؟ کیونکہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز اب جایا کریں گے ان علاقوں کے اندر، اور وہاں کیونکہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ ہیلتھ انشورنس ہوگی، وہ اب میاں والی جیسی جگہ پہ، بکھر جیسی جگہ پہ، لیا جیسی جگہ پہ، راجن پور جیسی جگہ پہ، ساری جگہ پہ لوگ جا کے اور انشاءاللہ وہ بیچارے لوگوں کو، کیونکہ میں نے تو یہ بڑا بری کہانیاں سنی ہوئی ہیں. لوگ اب بیچارے دور سے میاں والی سے یا بکھر سے یا دور دراز علاقوں سے مریض کو لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد یا پمز کے لیے، اور راستے میں بیچارہ مریض ایکسپائر کر جاتا ہے. تو اب انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہمیں پورا ہیلتھ سسٹم سوچ رہے ہیں کہ سارے پاکستان میں نیٹ ورک بنے گا. خود ہی اٹریکٹ کریں گے، پرائیویٹ ہاسپٹل سیکٹر جائیں گے. باہر میں جو پاکستانی نارتھ امریکن فزیشنز، جو سب سے بڑی پاکستان کی باڈی ہے امریکہ کی، ان ڈاکٹرز کو ہم نے کہا وہ اب انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان میں آ کے پرائیویٹ ہاسپٹل سیٹ اپ کریں گے. تو انشاءاللہ جو میری شروع کیا تھا میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل سے، اور جب اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر پالیٹکس میں بھی آیا، میرا سب سے بڑا کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو ہم ایک فلاحی ریاست بنائیں. جو ہمارا آبجیکٹو تھا، پاکستان بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست. تو شروع کیا ہم نے شوکت خانم سے، پھر آیا ہیلتھ کارڈ کے ساتھ انشاءاللہ اب ہیلتھ دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح شوکت خانم کو، کہ میں آپ کو آخر میں ایک بات بتاتا ہوں. مدینہ کی ریاست، شروع میں پیسے ہی نہیں تھے وہاں ان کے پاس. لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں مکہ سے، غریب تھے مسلمان، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی جو پیسہ ایکسٹرا آتا تھا وہ غریبوں میں چلا جاتا تھا، بیواؤں میں، یتیموں میں. اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب طبقے کی. تو وہاں یہ نہیں ہوا تھا کہ پہلے پیسہ آیا تھا اور پھر فلاحی ریاست بنی تھی. وہاں یہ ہوا تھا کہ پہلے انسانیت کا نظام آیا تھا، پہلے فلاحی ریاست بنی تھی، اور پھر اللہ کی برکت آئی تھی. یہ اللہ کی برکت تھی کہ ایک دم وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ ان میں انسانیت تھی، اور انسانیت کے نظام جب ایک لے کے آتے ہیں تو اللہ کی برکت آتی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، سب انسانوں کے ہیں وہ. تو جو بھی انسانی معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا جو مدینہ کی ریاست پہ قائم کیے گئے تھے، وہ انسانی معاشرہ اوپر آ جائے گا. تو آج اگر آپ جا کے دیکھیں اسکینڈینیویا میں سب سے بہترین، اگر آپ نے دیکھنی ہے فلاحی ریاست تو اسکینڈینیویا چلے جائیں اور دیکھیں وہاں کیسی خوشحالی ہے. آپ پاکستانی جو رہتے ہیں ناروے میں، سویڈن میں، ڈنمارک میں، کبھی ان سے پوچھے تو صحیح،
وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے, انسانیت کا نظام کیسا ہوتا ہے, اور دیکھیں کہ وہ کتنے خوشحال معاشرے ہیں, امن ہے وہاں. وہی سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں, کوئی وسائل نہیں ہیں لیکن خوشحال ہیں وہ لوگ, کیونکہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلام کے اوپر چل رہے ہیں. اللہ نے جو پرنسپلز دیے ہوئے تھے مدینہ کی ریاست میں اس پہ چل رہے ہیں. تو ہم جو مسلمان معاشرے ہیں ہم ان سے بڑے دور چلے گئے ہیں ان پرنسپل سے. اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی ایک مسلمان معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ واپس جاتا ہے ان اصولوں کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیے تھے, اور وہ تھا انسانیت کا نظام, انصاف کا نظام اور خودداری. ایک غیرت مند قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے اور جو لا الہ جو اصل میں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, وہی قومیں اوپر آتی ہیں. جو قومیں ان اصولوں سے پیچھے چلی جاتی ہیں بدقسمتی سے ان کی زندگی, ان کی قوموں میں ذلت آتی ہے, ان کی عزت نہیں ہوتی دنیا میں. اور انشاءاللہ ہم اس راستے پہ چل چکے ہیں, وہ راستہ جو انشاءاللہ اس کو پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا. بہت بہت شکریہ.